بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ سورت ابراہیم مکی سورت ہے، اس کی 52 آیات ہیں، 52۔ ترتیب کے اعتبار سے 14 نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 72 نمبر۔ یہ سورت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے ابراہیم کہلاتی ہے۔ یہ واحد سورت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں بسائے جانے کا ذکر ہے، یعنی یہ واقعہ یہیں پر آیا ہے۔ سورت کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لایا جائے، اگرچہ ان کی قوموں نے انکار کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث ہے اور ظالموں کے لیے وعید بھی ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ یہ ہے اس کتاب کا کام، کیا کرنا؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ بہت زبردست خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف۔ تو پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہوتا ہے، اور انسان کا کام اللہ کے اذن سے اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کتاب پہنچا دی، اب ہمارا کام ہے کہ اس کو لے لیں۔ جو لے لے گا اس کا دل روشن ہو جائے گا، جس کا دل روشن ہوگا اس کی زندگی روشن ہو جائے گی، اس کا سارا لائف سٹائل بدل جائے گا۔ اور اگر کسی وقت اندھیرا محسوس ہو، دل پر اندھیرا، چیزوں میں کنفیوژن، نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں، کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے، تو قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا، حق آپ کے سامنے آ جائے گا، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ جو کچھ آسمانوں میں کیا کچھ ہے، ستارے، سیارے، سب کچھ۔ آپ دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی ملکیت کے اعتبار سے نہیں دیکھتے کہ سورج کا مالک اللہ ہے، چاند کا مالک اللہ ہے۔ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ پلاٹ، یہ لاٹ، یہ لینڈ فلاں اس کا مالک ہے۔ یہ سب جھوٹے مالک ہیں، وقتی مالک ہیں، اصل مالک اوپر ہے۔
اچھا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کسی کا گھر 50 ایکڑ میں بنا ہوا تو ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، واو ان کو تو کیا مل گیا، دنیا میں جنت مل گئی. لیکن اس سے امپریس نہیں ہوتے جس نے یہ سب بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کا لگایا ہوا ہے، جو اصل مالک ہے. تو اللہ کو مالک سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم اللہ کے ہو جائیں، اس کی طرف رخ کر لیں، اپنی پریشانیوں میں اسی سے رجوع کریں، کیونکہ مالک وہ ہے نا، وہ دے دے گا اس میں سے ہمیں بھی کچھ جو بھی نہیں ملا، جس چیز کی بھی کمی پریشان کر رہی ہے. وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ان کی پرائرٹی صرف دنیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں گمراہ لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. کون کون گمراہ ہے؟ جو دنیا کو سامنے رکھے، آخرت کو پیچھے رکھے، آخرت بھولا ہوا ہو، اور جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، نہ خود دین پر چلے نہ کسی کو چلنے دے، اور دین میں ٹیڑھ تلاش کرے. ٹیڑھ تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں باتیں بنائے، اور پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، کوشش ہی نہیں سمجھنے کی. کوئی دین کا حکم اپنی مرضی کے مطابق ہو تو لے لے، جو مرضی کے مطابق نہ اسے چھوڑ دے، اور اللہ کی آیات کی تعویل کرے، اپنے منمانے مطلب اس میں سے نکالے، اور اس کی ساری باقی کوششیں جو ہیں وہ دنیا کی خاطر ہوں، آخرت کے لیے کوئی حصہ نہ ہو اس میں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آخرت کی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں. وہ آخرت قربان کر دیں گے، دنیا کا نقصان نہیں برداشت کریں گے. تو دنیا سے محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت اس وقت بربادی کا باعث بن جاتی ہے جب وہ اللہ کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت پہ غالب آ جائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دنیا سے فائدہ اٹھانا مومن کے لیے جائز ہے، لیکن اس صورت میں نہیں جب وہ اللہ کی یاد سے ہی روک دے. اور اللہ کے راستے سے روکنا زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، کسی شک و شبہ میں مبتلا کر کے بھی ہوتا ہے، کسی کا مذاق اڑا کے بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے باقاعدہ گیٹ بند کر کے بھی ہوتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو صحیح رستہ چھوڑ کر شراب کے پیچھے جا رہے ہیں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. دنیا شراب کی طرح نا، جتنا چاہے اس کے پیچھے بھاگو، جب پہنچتے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے حق واضح کر دے. تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. قرآن کو واضح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو صحیح مطلب بتا دیا. اور وہ کس نے بتایا؟ مثلا لفظ صلاۃ آتا ہے قرآن میں، کہاں صلاۃ کا مطلب نماز ہے اور کہاں صلاۃ کا مطلب دعا ہے، یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اسی طرح صوم کا کیا مطلب ہے، اور رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں. ہم منمانی ڈیفینیشن نہیں دے سکتے، جیسے کر کے بتا دیا گیا، ان کو ڈیفائن کر دیا گیا، ویسے ہی لینا ہوگا. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے. ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی، یعنی ہسٹری. اور پھر مومن کی زندگی ہر لمحہ یا صبر ہے یا شکر ہے، انسان صبار ہے یا شکور ہے. اور ایام اللہ سے عبرت وہ حاصل کرتا ہے جو صبار اور شکور ہوتا ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم واقعی شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. تو نعمتوں پر شکر لازم ہے، مطلوب ہے. کیسے؟ دل سے نعمت کا اعتراف کر کے، زبان سے اس کا ذکر کر کے، اللہ کی اطاعت، نیکی اور بھلائی میں اس نعمت کو استعمال کر کے. اور فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نعمت بڑھ جائے گی، اس میں برکت ہو جائے گی، اجر زیادہ ہو جائے گا. تو نعمت شکر سے قید ہو جاتی ہے، باقی رہتی ہے، اور جو ابھی آئی نہیں اس کو بھی کھینچ لاتی ہے. 3 چیزیں بلاؤں کو دور کرتی ہیں. ایک دعا، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دوسرے نعمتوں کا شکر، لئن شکرتم لازیدنکم. اور تیسرے کمزوروں کی مدد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی مدد اور رزق کمزوروں کی مدد کے ذریعے نہیں پاتے؟ یعنی تم چاہتے ہو تمہیں زیادہ ملے تو کیا کرو؟ کمزوروں کو دو. اور خاص طور پر جب نعمتیں زیادہ ہو رہی ہوں نا، بڑھ رہی ہوں، تو شکر بھی بڑھا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ زوال پذیر ہو جائیں. تو آج کم از کم 5 نعمتوں کو ضرور گنے جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی، اب ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہی رہیں تاکہ آپ خوشحال زندگی بسر کریں، اور اس پہ پھر شکر بھی ادا کر لیں. ہو سکتا ہے میری اس بات سے کچھ کو پریشانی ہو گئی ہو کہ کیسے لکھیں گے، کیا لکھیں گے، کیا کریں گے. میں کیوں کہتی ہوں یہ کریں؟ اس لیے کہ اس سے نا ہمیں آئینہ نظر آتا ہے، اپنی شکل نظر آتی ہے کہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں گنی بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں 5 نہیں ہیں، بے شمار ہیں، کہ ان میں سے ایک بھی چلی جائے تو مصیبت پڑ جائے، لیکن ہم کانشیسلی دیکھتے ہی نہیں کیا ہے ہمارے پاس، صرف مسائل یاد رہتے. اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں سب کے سب ناشکری کریں تو اللہ یقیناً بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. یعنی اللہ کو تمہاری شکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں فائدہ دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر کرو. اگر کوئی بچہ آپ سے پوچھے شکر کیوں کرو تو آپ سے بتائیں کہ جو ہے نا تمہارے پاس وہ بھی رہے گا اور بھی ملے گا، ورنہ بندوں کی ناشکری سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ پہنچی کہ نہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود کی، اور ان کے بعد والوں کی جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دے لیے اور کہنے لگے بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم بے چین کرنے والے شک میں ہیں. ہاتھ منہ کی طرف لے گئے، مطلب یہ کہ یا تو چپ کرائے،
آپ اپنا ہاتھ منہ کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ چپ کرانے کے لیے، یا خود کو یا کسی اور کو، یا پھر غصے سے انگلیاں کاٹنا؟ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ اللہ کی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے، کیونکہ ہماری جو فطرت ہے وہ خود اس پہ گواہ ہے کہ کوئی ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دل میں نیچرلی ضرور خیال آتا ہے یہ کس نے بنایا، یہ کون لایا، فوراً، کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی خود نہیں ہوتا، کتنی بھی کوئی چیز آٹومیٹک ہو اس کو پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ کوئی کھانا ہی آپ کھاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کس نے بنایا، بہت اچھا بنا، کتنا نیچرل ہے۔ تو پوری دنیا دیکھ کے انسان کو خیال ہی نہ ہے کہ اس نے بنائی ہے، عجیب بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان نے انکار کے عمل کو خوشنما بنا دیا، یعنی کتنی کم عقلی کی بات ہے، عیب کی بات ہے کہ انسان اپنی عقل دوسروں کے حوالے کر دے اور جو دوسرے کہیں وہی سوچے۔ یعنی یہ وسوسہ شیطان کا ڈالا ہوا نا، اور یہ شر ایسے منکرین کا پھیلایا ہوا ہے کہ جس کے پیچھے لوگ اندھا دھند چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ کے بہت کول محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنے سرکش ہیں کہ اللہ کا بھی انکار کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لا سکیں، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اسے توفیق، حکمت، معرفت اور ہدایت دے دیتا ہے، استقامت عطا کر دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو کسی اور پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے وہ عین ٹائم پر دغا دے جاتا ہے۔ اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ اسی نے ہمارے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی ہے، اور جو اذیت تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر ہی کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو پہچان جاتے ہیں نا اور اللہ کے راستے کو پہچان جاتے ہیں وہ پھر اللہ پہ توکل کرنے لگتے ہیں، اور جو کرنے لگتے ہیں پھر وہ ناکام نہیں ہوتے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم
شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہنے لگے ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے یا تمہیں ہر صورت ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ کفار جب دلائل سے عاجز آتے ہیں نا تو دھمکی دینے پہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقابلہ صرف سامنے والے سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ اور ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے، یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اور میری وعید سے خوف کھاتا ہو۔ اور یہ کسی کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ ہم تمہیں ضرور زمین میں آباد کریں گے، تو صحابہ کے دور میں یہ وعدہ پورا ہوا۔ اس سے پہلے یعنی مسلمان جو تھے وہ کمزور تھے، لیکن بعد میں طاقتور ہو گئے اور علاقوں پہ علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ جبار عنید، سرکشی کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پاتا ہے، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے آگے جہنم ہے، اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، یہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، استغفر اللہ، اور اسے حلق سے اتار نہ سکے گا۔ اب دیکھیں ذرا سا ذائقہ فرق ہوتا ہے تو وامٹنگ ہونے لگی، کہاں یہ کہ بدبودار چیز، اور ہر جگہ سے اس پر موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر نہ سکے گا، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا، ایک کے بعد ایک عذاب، کوئی بریک نہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر آندھی والے دن بہت تیز ہوا چلی، جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے یہ کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ جس عمارت کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو تو اس عمارت رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو جو اعمال نیت ان کی درست نہیں یا ایمان نہیں تو پھر کفر ہے۔ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ مسلمان تو نہیں لیکن اس نے بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے کام کیے تو بلینز اس نے خرچ کیے، تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں ضائع، جنت میں لے جانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کی بنیاد ہی صحیح نہیں تھی، ایمان نہیں تھا۔ اور اعمال کو یہاں راکھ سے تشبیہ دی گئی ہے، ایش سے، کیونکہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ پوری انگیٹھی کی راکھ بھی جمع کر لینا تو وہ کچھ بھی نہیں، ہاتھوں سے مل کے ختم ہو جائے گی، جلدی بکھر بھی جاتی ہے، پکڑے تو پکڑی نہیں جاتی، اڑ بھی جاتی ہے، اس میں کچھ اگا نہیں سکتے آپ۔ تو اسی طرح ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور شرک اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور روز قیامت جب یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکتے ہو؟ یہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم پر برابر ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہاں قیامت کے دن کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے، اور یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے، تم نے ہمیں کیوں نہیں آج بچایا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جمیعاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکلوسیو، سب کے سب۔ اور پھر یہ ہے کہ ہدایت کی رغبت دنیا میں ہی کرنی چاہیے، وہاں نہ کاش کہنا پڑے۔ قالوا لو هدانا الله لهديناكم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا